ہو گئے تو پھر اللہ کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. جب ساری چیز ختم ہو جائے گی, سب فنا ہو جائیں گے, تو اللہ کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا مگر رسول اللہ کا ذکر. ایسا کہ ایک وقت ایسا تو آئے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے, مگر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ رسول اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے, کیونکہ اللہ تو رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے نا. تو یہ ہمارے آقا کا ذکر, قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک چل جائیں چل جانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اللہ کا ذکر کرنے والے ایک دن ختم ہو جائیں گے, مگر رسول اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو محمد کا مطلب ہوا جس کی تعریف ہمیشہ کی جائے. اب اللہ نے خوب تعریف بیان کی قرآن شریف میں, خوب. اگر انہی کا ذکر کر لیا جائے تو سمجھ لیجئے پورا وقت ہی اسی میں ہو جائے گا. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جیسے آپ کی ذات بے مثال, ویسے ہی آپ کا نام بھی بے مثال ہے. دیکھو کوئی بھی چیز, جیسے میرا نام ظفر ہے, اگر اس کا زوئے شروع سے ہٹا دیں, فر بچے گا تو میننگ بدل جائے گا, میننگ ختم ہو جائے گا, میننگ لیس ہو جائے گا. کوئی بھی آخر سے اگر راہ ہٹا دیں تو ضب ہو جائے گا, تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر سرکار کا نام محمد, جس کی سب تعریف کریں, اگر اس کے شروع کا میم ہٹا دیں تو حمد بچتا ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. ہاں ہٹا دیں مد بچتا ہے, مد کا مطلب ہوتا ہے بلندگی. اور ایک اور میم کو ہٹا دے دال, تو دال کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کسی پہ دلالت کرے. یعنی سرکار کا نام ایسا, آپ ایک ایک حرف کو ہٹاتے جائیں گے, اس کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ معنی میں کمی آئے گی, معنی بنتا چلا جائے گا. آپ لفظ اللہ کو دیکھیں, اللہ, اگر شروع کا جو الف ہے, حمزہ ہے, اس کو ہٹا دیں تو للہ ہوتا ہے. للہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر لام کو بھی ہٹا دیں تو الہ بچتا ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, معبود ایک ہے. اور اگر یہ ایک اور الف ہے, اس کو بھی ہٹا دیں تو لہو بچتا ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اگر اسلام کو بھی ہٹا دیں, صرف ہاں بچے ہو بچے, تو قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. جس طریقے سے لفظ اللہ بے مثال, اسی طریقے سے لفظ محمد بھی بے مثال. اور پھر بتاؤں, محمد, محمد میم ہے, ہاں ہے, میم ہے, دال ہے. اب جو اولو العزم رسول ہیں ان کو دیکھیں گے آپ, آدم میم پہ ختم ہو رہا ہے تو محمد. نوح ہاں پہ ختم ہو رہا ہے, ہاں محمد کی ہاں. پھر ایک اور میم ابراہیم,
اور پھر دال حضرت داؤد. یعنی جو اولو العزم رسول ہیں ان کے ناموں کے آخری حرف کو اگر آپ دیکھیں تو محمد بنتا ہوا نظر آئے گا. عزیزان محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی. اب اس کی شان حلیت الاولیاء میں ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا. 200 سال رہا اور اللہ کی اتنی نافرمانی کہ کبھی اللہ کا کو یاد نہیں کیا. بڑا گناہگار. مرنے کے بعد لوگوں نے بھی کفن دفن کا انتظام نہیں کیا، بلکہ ایسے ہی جہاں کوڑا کچرا ڈالا جاتا وہاں پھینک دیا. اللہ کا حکم ہوا ہے موسیٰ میرا فلاں فلاں بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے اسے کوڑے کچرے کی جگہ پہ ڈال دیا ہے. جاؤ اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، کفناؤ، اور اس کی آخری جو بھی رسومات ہوتی ہیں اس کی تمام آخری رسومات کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اس کو اس کے مقام تک پہنچاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت گناہگار، بہت سیاکار، بہت خطاکار. اتنا گناہگار کہ 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ تو بڑا پاپی تھا، بڑا گناہگار، بڑا خطاکار، بڑا سیاکار. رب کی رحمتوں نے فرمایا موسیٰ یہ گناہگار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، مگر موسیٰ جب یہ توریت پڑھتا تھا اور اس میں میرے محبوب کا نام آتا تھا تو یہ انگوٹھوں کو چومتا تھا، میرے محبوب کے نام کا ادب کرتا تھا. اس کو جو عزت، عظمت، کرامت ملی ہے میرے محبوب کے نام کی عزت کرنے کی وجہ سے ملی ہے. عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ نام محمد کتنی عظیم چیز. اور اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا. اور کتابوں میں ہے جو بھی کوئی اذان میں سرکار کا نام سنے اور اس کے بعد انگوٹھوں کو چومے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، مرحبا بحبیبی بک یا رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ، اتنا پڑھ لے مرتے دم تک اس کی آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی، آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. یہ تو دنیا میں صلہ ملے گا اور آخرت میں کیا صلہ ملے گا؟ جب قیامت کا بازار ہوگا، خدا کا دربار ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو لفظ محمد پر انگوٹھا چومتا ہوگا اس وقت سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں اپنے اس امتی کو ڈھونڈ رہا ہوں گا. بتائیے یہ چھوٹا سا عمل انگوٹھوں کو چومنا، مگر اس کی بہت بڑی فضیلت. اس لیے جب بھی اپنے نبی کا نام سنے، آقا کا نام سنے تو انگوٹھوں کو چوما کریں. آپ کو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، مرحبا بحبیبی بک یا رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ اتنا یاد نہ ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیں، کیونکہ اس چومنے کی بڑی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ آ گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کی، لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے دعا کی، مولا اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا، اس کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا میری خطا کو معاف فرما دے۔ جب سرکار کے نام کے وسیلے سے دعا کی تو حضرت آدم کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ سوچئے، جس نام سے آدم کی دعا قبول ہو رہی ہے تو بتاؤ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیوں نہیں قبول ہوگی ہماری دعا؟ ایک دو باتیں اور سن لیں۔ سرکار کے نام کی بڑی فضیلت۔ مراکش کی ایک خاتون، اس کی عادت تھی جب بھی اس کے سامنے کوئی پریشانی آتی تو وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی اور کہتی کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس پریشانی کو دور کر دے۔ بس جب بھی کوئی پریشانی آتی سرکار کا نام لیتی اور اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے وہ دعا کرتی۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے خاتون، قبر میں منکر نکیر آئے تو کیا ہوا؟ کہا آئے تو تھے، میں نے جو میری زندگی کی عادت تھی اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ رکھا اور کہا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا میری تو امداد فرما، اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ جب اس طریقے سے میں نے دعا کی تو سمجھ لیجئے وہ دونوں فرشتے چلے گئے اور نام محمد کی مجھے ایسی برکت حاصل ہوئی کہ مجھے سوالوں میں آسانی ہو گئی۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بڑی فضیلت، اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی اپنے بچے کا نام سرکار کے نام پہ رکھے برکت حاصل کرنے کے لیے، نام سرکار کے نام پر محمد نام رکھے، پھر اس کا ادب بھی کرے، تو سرکار نے فرمایا اللہ اس باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اللہ اس بیٹے کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار کے نام کی شان۔